بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ضبط ولادت کی عقلی و شرعی حیثیت، تعریف حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد تقی عثمانی مد ظلہم، پبلشر دارالاشاعت اردو بازار کراچی۔ پانچویں قسط، پانچواں باب، حامیان ضبط ولادت کے دلائل۔ اب ذرا ایک نظر ان دلائل پر بھی ڈال لیجئے جو حامیان ضبط ولادت اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ شرعی دلائل۔ جو حضرات ضبط ولادت کے حامی ہیں ان سے جب اس مسئلہ پر مذہبی زاویہ نگاہ سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ اپنی دلیل میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں جن سے عزل کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذیل، کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبلغ ذلك نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینہانا عنہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عزل کیا کرتے تھے تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، مگر آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ حضرات ان حدیثوں کو قطعی نظر انداز کر جاتے ہیں جن سے عزل کا ناجائز ہونا عیاں ہو جاتا ہے۔ شرعی حیثیت کے باب میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہر قسم کی احادیث کو پیش نظر رکھ کر کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ ایک زبردست اصولی غلطی ہے کہ محض دو حدیثوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کن رائے قائم کر لی۔ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر پانی کے گہرائی کا اندازہ کرنا حماقت ہے۔ اس کی گہرائی اور وسعتوں کا حال ان سرفروشوں سے پوچھئے جو اپنی جان پر کھیل کر فلک آسا موجوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور گوہر مراد حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ وہ علماء جنہوں نے حصول علم میں اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، انہوں نے ان حدیث سے چھان بین کر جو نتیجہ نکالا ہے وہ آپ کو شروع ہی میں معلوم ہو چکا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا نکالا ہوا نتیجہ اس باب میں زیادہ معتبر ہوگا یا ان کا جنہوں نے ایک دو حدیثوں پر سطحی انداز میں نظریں دوڑائی اور فتویٰ صادر کر دیا۔ اس اصولی جواب کے بعد اطمینان خاطر کے لیے خاص اس مسئلہ کا جزئی جواب بھی سمجھ لیجئے۔ جس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی اجازت دی اس میں اہل عرب مختلف اغراض کے ماتحت انفرادی طور پر عزل کیا کرتے تھے۔ نمبر ایک یہ کہ باندی سے اولاد نہ ہو تاکہ گھر کے کام کاج میں حرج نہ پیش آئے۔ نمبر دوسرے یہ کہ باندی ام ولد نہ بن جائے تو پھر اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا پڑے گا کیونکہ ام ولد کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ نمبر زمانہ رضاعت میں حمل نہ ٹھہر جائے کیونکہ اس سے اہل عرب کو شیرخوار بچے کی صحت پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ پھر چونکہ عزل ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جائز بھی تھا بشرطے کہ اس سے کوئی غیر شرعی یا ناجائز چیز مقصود نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اگر صحابہ اکرام کا اس فعل سے مقصد کوئی اپنی چیز ہوتی جو شریعت کی نگاہ میں غلط ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور منع فرماتے۔ اس بات پر اس واقعہ سے روشنی پڑتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا ایک بچہ ہے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ حاملہ ہو گئی تو اس کا دودھ بچے کو مضر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل فارس اور اہل روم ایسا کرتے ہیں مگر ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس واقعہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ سائل سے دریافت کیا کہ اس سے تمہارا منشا کیا ہے۔ پھر چونکہ اس کا مقصد کوئی ناجائز کام نہ تھا البتہ اسے دوسرے لوگوں کے تجربے سے فضول ضرور کہا جا سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فضول ہونا واضح اور اشارتاً کراہت کا اظہار فرمایا۔ اب آپ کی عقل خود بخود اس نتیجے کو پا سکتی ہے کہ اگر عزل کرنے والے کا کوئی مقصد ناجائز اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور روکتے۔ اس توضیح سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ جن حالات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کی اجازت منقول ہے ان سے موجودہ تحریک ضبط ولادت پر عمل کرنے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اول تو اس لیے کہ اس کا مقصد صحیح تھا، دوسرا اس لیے کہ اس زمانہ میں انفرادی حیثیت سے یہ کام کیا جاتا تھا، کسی اجتماعی تحریک کی شکل نہ تھی۔ رہا یہ کہ ضبط ولادت کا موجودہ مقصد اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں، سو اس کا جواب مندرجہ ذیل قرآنی آیات سے واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔
لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإیاکم، سورۃ الاسراء آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی۔ نمبر 2، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ ترجمہ: زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، وہ اس کے عارضی اور مستقل ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ نمبر 3، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، سورۃ الحجر آیت نمبر 31۔ ترجمہ: کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے ایک مخصوص انداز ہی سے اتارتے ہیں۔ ان آیتوں سے غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رزق کا تمام انتظام و انصرام قادر مطلق نے اپنے ذمہ کیا ہوا ہے۔ وہی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ کائنات کی ہر جاندار شے کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر آبادی اور پیداوار کو گھٹاتا بڑھاتا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ رب کائنات کا ایک عظیم احسان ہے، ورنہ اگر یہ کام بھی انسانوں ہی کے سر ڈالا جاتا تو ایک افراتفری مچ جاتی۔ بیچارے انسان کا محدود علم تمام کائنات کے ذرے ذرے پر کیسے محیط ہو سکتا تھا کہ وہ ہر شے کے وسائل رزق مہیا کرنے کا انتظام کرتا۔ گزشتہ صفحات سے یہ واقعہ بے نقاب ہو چکا ہے کہ وہ بیچارہ تو کھانے پینے والوں میں ذرا سی زیادتی دیکھ کر بوکھلا جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس پیداوار کی ان امکانی وسعتوں کا ادراک نہیں کر پاتے جو اس عالم و خبیر خالق نے زمین کے سینے میں ودیعت کی ہیں۔ بہرکیف جب قادر مطلق نے ہر جاندار چیز کا رزق مجموعی طور پر اپنے ذمہ کیا ہوا ہے تو اس نحیف و ناتواں انسان کے پاس ایسا کیا سامان ہے جس کے بل پر وہ خدائی تدابیر میں دخل دینے نکلا ہے اور اس عظیم الشان کام کو اپنے ذمے لے رہا ہے جسے انجام دینے کی سکت خدا کے سوا کسی میں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ: جب حامیان ضبط ولادت کے سامنے لا تقتلوا اولادکم والی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ قتل اولاد اور ضبط ولادت میں فرق سمجھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں قتل اولاد کرنے سے منع کیا گیا ہے، ضبط تولید سے نہیں، اور ایک معمولی سی گٹھلی ضائع کرنے والے پر پورے درخت کا تاوان عائد نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن نے صرف لا تقتلوا اولادکم پر بات ختم نہیں کی، آگے کی عبارت کا اضافہ فرما کر ایک مستقل کلیہ کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس سے قطع نظر کرنا لا تقربوا الصلاۃ کے لطیفے سے کم نہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خشیت املاق، یعنی مفلسی کے خوف سے، پھر آگے اس کی علت بھی ارشاد فرمائی نحن نرزقهم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ اس کلام میں ذرا غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ تحدید نسل سے متعلق ہر وہ کام جو مفلسی کے خوف سے کیا جائے ناجائز ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے اس پہلو سے غور کیجیے کہ اولاد کو قتل کرنا تو بہر صورت ناجائز ہے، خواہ مفلسی کے خوف سے ہو یا کسی اور نیت سے۔ آگے خشیت املاق اور نحن نرزقهم کا اضافہ کرنے سے یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا ناجائز ہے اور کسی اور مقصد سے جائز۔ پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ دراصل اس جملے کو بڑھا کر معجزانہ انداز میں اس تخیل باطل کی بیخکنی کر دی گئی ہے جس کے تحت انسان رزق کی فراہمی کو صرف اپنے اوپر بھروسہ کر کے سمجھتا ہے اور قدرت کی خدائی میں دخل انداز ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس واضح پیرایا میں فرما دیا کہ یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے کہ آبادی کی زیادتی مفلسی پیدا کرتی ہے، لہٰذا تحدید نسل خواہ قتل اولاد کے ذریعہ ہو یا جراثیم کشی کے ذریعہ اگر مفلسی کے خوف سے ہے تو بہر صورت ناجائز ہے۔ نمبر 2، ان دلائل کے علاوہ حامیان ضبط ولادت ایک اور عجیب انداز سے استدلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے کہ میں فلان چیز سے اور جہد البلا سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جہد البلا کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلت المال و کثرت العیال۔ اس میں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر حیرت و افسوس ہے کہ جہد البلا کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے بیان کی گئی ہے، حالانکہ ذخیرہ احادیث میں بلیغ جستجو کے باوجود کہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کی تشریح نہیں ملتی، بلکہ حضرات محدثین قلت المال و کثرت العیال کی تفسیر کو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ جسے عام طور پر ضعیف کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جہد البلا وہ حالت ہے کہ جس پر موت کو ترجیح دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مال کی قلت اور عیال کی کثرت ہے۔
اگر یہ تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو یہی متعین تھی۔ اس کی تشریح میں علماء کے اختلاف تو کوئی معنی ہی نہیں۔ اگر اختلاف ہوتا بھی تو اس قول کو تضعیف کے الفاظ میں ہرگز ذکر نہ کیا جاتا۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ رہا جہد البلا، سو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر مال کی کمی اور عیال کی کثرت سے کی ہے، اور ان کے سوا سب نے کہا ہے کہ یہ وہ حالت ہے جو شاق گزرے۔ اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر مروی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی تو ابن عمر کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جاتا۔ دوسرے یہ کہ اگر اس تفسیر کو صحیح مان لیا جائے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو مال کی کمی اور کثرت عیال سے پناہ مانگنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس خوف سے ضبط تولید جائز ہو۔ اس کو مثال کے ذریعہ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری حدیث میں بڑھاپے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ دونوں میں بظاہر تعارض سا معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ بڑھاپا واقعی ایک پناہ مانگنے کے لائق مصیبت ہے۔ البتہ اگر یہ مصیبت آ پڑے تو جس شخص پر پڑی ہے اسے اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو دوسری مصیبتوں سے ملتے ہیں۔ تکلیف پہنچنے سے کون پناہ نہیں مانگتا، لیکن پہنچ جائے تو وہی باعث ثواب بھی ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال یہ ہے کہ بخار فی نفس ہی ایک بری چیز ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جب کسی کو بخار آ جائے تو شرعاً بھی اور عقلاً بھی اس پر واویلا کرنا درست نہیں، بلکہ صبر سے کام لیا جائے تو یہ دنیاوی مصیبت ایک دینی نعمت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے زخمی ہونا ایک مصیبت ہے، لیکن اس کے خوف سے گھر سے نکلنا ہی بند کر دینا حماقت سے زیادہ نہیں۔ یہی حال بعینہ اس موقع پر ہے کہ دراصل مال کی کمی اور عیال کی کثرت ایک آزمائش کا موقع ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو ہنسی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ ضبط ولادت کر کے بے صبری کا مظاہرہ صحیح کام نہیں، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں فقر کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 3، بعض حضرات نے ایک دلیل بہت زور و شور سے پیش کی ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے والی حاصل کرنے پر قدرت نہ ہو تو اس کے خوف سے عزل کرنا جائز ہے۔ اس دلیل سے بھی موجودہ تحریک ضبط تولید پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس جزئیے کا حال یہ ہے کہ ظہور حمل سے قبل اگر عورت کا دودھ منقطع ہو گیا، اگر ہونے والے بچے کا باپ فی الحال دودھ پلانے والی کے حصول پر قادر نہیں تو بچے کی ہلاکت کے تمام اسباب موجود ہیں۔ یہ انفرادی حیثیت سے ایک معقول عذر ہے، ایسے حالات میں عزل جائز ہے۔ بخلاف زیر بحث صورت کے اس میں اسباب ہلاکت موجود نہیں، موہوم ہیں۔ یہ سب خیالات و اوہام ہے کہ آبادی زیادہ بڑھ گئی تو سب مفلس ہو جائیں گے، معاشی تنگی پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہاں تو پوری دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے برتھ کنٹرول نہ کیا تو بچے بھی مفلس ہو جائیں گے اور تم بھی۔ اسی خیال کا خاتمہ قرآن نے نحن نرزقہم و ایاکم فرما کر کی۔ عقلی دلائل اور ان کے جوابات۔ حامیان ضبط ولادت کا سب سے بڑا عقلی استدلال تو وہی ہے کہ آبادی بہت زائد ہو چکی ہے، اور اگر تولید پر کوئی ضابطہ قانون مقرر نہ کیا گیا تو معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دلیل پر گزشتہ صفحات میں ہر پہلو سے مکمل بحث کی جا چکی ہے۔ قارئین پر واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ دلیل کس قدر سطحی اور خلاف واقعہ ہے، اس لیے اس دلیل پر مزید بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اس کے علاوہ بعض حضرات کہتے ہیں آبادی زیادہ ہو جاتی ہے تو قدرت خود توازن پیدا کر لیتی ہے، لیکن یہ توازن پیدا کرنا موت کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ ایک تکلیف دہ ذریعہ ہے۔ قدرت کو یہ توازن پیدا کرنے کیوں دیا جائے؟ انسانوں کو پیدا کر کے جنگ یا وبا سے ختم کرانا بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ جراثیم حیات کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ دلیل اس وقت تو صحیح ہو سکتی تھی جب کہ برتھ کنٹرول کے طریقے ضبط تولید کے ساتھ ساتھ ضبط موت کا فائدہ بھی دیتے ہوں، اور جب پیدائش تو گھٹتی چلی جائے لیکن موت کا اٹل قانون بدستور ہے تو کیا اس وقت بھی یہ دلیل؟ اس وقت تو آبادی کی مثال اس خزانے سے مختلف نہیں ہوگی جس کی آمدنی گھٹتی چلی جائے اور خرچ بدستور رہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا خزانہ کب تک بھرپور رہ سکتا ہے۔ پھر اس دلیل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قدرت نے توازن پیدا کرنے کا جو ذریعہ اختیار کیا ہے وہ معاذ اللہ مضر ہے، اور انسانی ذہن سے نکلا ہوا طریقہ مفید۔ کیا یہ بنیاد کھوکھلی نہیں؟
اولاً تو آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جس وقت آبادی بڑھے گی اس وقت قدرت اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے موت ہی کو کام میں لائے گی؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ از خود کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے جو مضر نہ ہو؟ اگر نہیں تو وہ قدرت کہاں رہی؟ اور اگر قادر ہے تو ہمیں اپنی حدود اختیار سے تجاوز کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت نے یہ کام اپنی ذمہ کیا ہے، خود ہی اسے اچھے انداز میں انجام دے گی۔ ثانیاً، اگر یہ کام آپ اپنے ذمہ لیں تو آپ کے پاس آبادی کی حد مناسب مقرر کرنے کا کوئی معیار ہے؟ اگر بالفرض ہے تو کیا آپ اس کے مطابق بچے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ قیاس کی ضرورت نہیں۔ تجربہ بتلاتا ہے کہ جو قومیں مہذب کہلاتی ہیں اور سائنٹیفک ترقیات میں بھی آپ سے بہت آگے ہیں، وہ بھی ایسی کوئی حد مناسب نہیں مقرر کر سکی۔ جب برتھ کنٹرول کے نتیجے میں لوگوں کے اندر خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو آبادی کی کمی کو ایک حد پر روکے رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرخ چین نے بہت زور و شور کے ساتھ برتھ کنٹرول کی مہم شروع کی، لیکن جب 1958 تک اس کے نقصانات سے دوچار ہوئے تو حکومت اور گرجاؤں نے مل کر کارل مارکس کا نظریہ اختیار کیا کہ اضافہ آبادی خوشحالی کا باعث ہے۔ اس کے بعد جب عوام میں برتھ کنٹرول کے خلاف تبلیغ شروع کی تو عوام پر کچھ اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ عیسائیوں کا پروٹسٹنٹ فرقہ جو برتھ تھا اس نے بھی اس کے خلاف احکام جاری کر دیے۔ اس سے بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو فوجی قانون نافذ کیے گئے، اس پر بھی اضافہ آبادی میں بہت کم کامیابی حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ محدود آمدنی رکھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے عمدہ تعلیم و تربیت، خوشگوار زندگی اور خوش آئند مستقبل کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ اپنی لحاظ سے پریشان حال آدمیوں کی بھیڑ جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کم ہوں مگر عمدہ تعلیم و تربیت سے آراستہ اور خوشگوار زندگی جیسی نعمت سے بہرور ہوں۔ یہ دلیل کو بہت اپیل کرتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو یہ بھی اپنی پیشرو دلیلوں کی تو خوشگوار زندگی کا لفظ ہی مبہم ہے۔ ہر شخص اپنے ذہن میں اس کا حکم رکھتا ہے، اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان خوشگوار زندگی کا معیار اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کے جیسا ہو جانے یا اس سے بھی بڑھ جانے کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اس لیے خوشگوار زندگی کا طلبگار ہوگا وہ یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے ہاں 1-2 بچوں سے زائد اولاد نہ ہوں، بلکہ بعض حالات میں تو وہ سرے سے بے اولاد رہنا ہی پسند کرے گا۔ دنیا میں لاکھوں جوڑے ایسے موجود ہیں جو صرف اس بنا پر بے اولاد رہنا پسند کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اولاد کی تعلیم و تربیت، عمدہ معاشرت اور بہتر مستقبل کا معیار اتنا کہ وہ بحالات موجودہ اس تک پہنچنے پر قادر نہیں۔ جب اس ذہنیت پر اولاد پیدا کرنے کی بنیاد ہوگی تو کون سوچے گا کہ ملک و قوم کو کس قدر افراد درکار ہیں اور ملی حالات کتنے اشخاص کا تقاضا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ دلیل اصولی لحاظ سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ کسی قوم کے افراد کا عیش پسند اور راحت طلب ہونا قوموں کی ترقی کے لیے زہر ہے۔ وہ قوم کتنے دن جی سکتی ہے جس کے افراد نزاکت اور عیش پرستی سے ذرا سی تکلیف نہ برداشت کر سکیں؟ قوم اور ملک کی ترقی کے لیے 1000 طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصائب سہنے پڑتے ہیں، اور جب قوم کو ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی خوگر نہ رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے عروج و اقبال کے دن گنے جا چکے ہیں۔ نمبر 4، اسی دلیل سے قریب یہ دلیل ہے کہ ضبط ولادت کے ذریعے اچھی قسم کی نسلیں پیدا کی جا سکتی ہیں جن کی صحت اچھی اور قوا مضبوط ہوں اور ان میں کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اس مفروضے پر ہے کہ جس شخص کے ہاں 1-2 بچے ہوں گے ذہین طباع، تندرست اور توانا ہوں گے، اور اگر زیادہ ہوں گے تو سب کے سب بے وقوف، احمق، کھندے ناتراش، بیمار اور بیکار ہوں گے۔ لیکن کیا اس مفروضے کی تائید میں کوئی عقلی دلیل یا مشاہدہ و تجربہ ہے؟ یہ چیز تو کلیتاً خدا کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ترجمہ، وہی ہے جو تمہیں بطن مادر میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت پر اچھا اثر نہیں پڑتا، اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں۔ اول تو اس لیے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عورت کی صحت پر جو برا اثر ضبط تولید سے پڑتا ہے وہ اس مسرت سے کہیں زیادہ ہے جو حد سے زیادہ بچے پیدا کرنے سے رونما ہو سکتی ہے۔
دوسرے اس لیے کہ شرعی حیثیت کے باب میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو یا عورت اتنی کمزور ہو کہ درد ذہ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے تو ایسی صورت میں ضبط ولادت جائز ہے۔ یہ صورت اس صورت سے بالکل مختلف ہے جو آج کل ضبط ولادت کا داعیہ بنی ہوئی ہے۔ مذکورہ صورت میں انفرادی حیثیت سے ضبط تولید کیا جاتا ہے اور موجودہ تحریک اسے بحیثیت مجموعی تمام قوم پر رائج کرنا چاہتی ہے۔